السلام علیکم۔ خوبصورتی کی کمی کو اخلاق پورا کر سکتا ہے، مگر اخلاق کی کمی کو خوبصورتی پورا نہیں کر سکتی۔ خدا نے انسان کو 3 عطر دیے ہیں: احساس، ضمیر اور اخلاق۔ اگر وہ انہیں اپنی شخصیت پر استعمال کرے تو اس کی شخصیت کی خوشبو زندگی کے بعد بھی آتی رہے گی۔ اخلاق وہ چیز ہے جس کی کوئی قیمت نہیں دینی پڑتی، ہاں مگر اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند کرتا ہے۔ میں جیسے جیسے لوگوں سے ملتا گیا، میرا ایمان پکا ہوتا چلا گیا کہ اخلاق بھی ایک رزق ہے جو قسمت والوں کو ملتا ہے۔ تباہی اور بربادی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو انسانوں کو تانے دیتے رہتے ہیں اور ان کے عیب تلاش کرتے رہتے ہیں۔ اپنے اخلاق اور کردار کو ہمیشہ عمدہ رکھو، کیونکہ اس سے خون اور خاندان کی پہچان ہوتی ہے۔ جب دولت آنے سے کسی کا اخلاق تباہ ہو جائے تو سمجھ لو اس کے زوال کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ دلوں میں اترنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت نہیں، بلکہ اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کا جتنا لگاؤ رزق سے ہے، اگر اتنا لگاؤ رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں میں ہوتا۔ کسی گاؤں کے کنویں پر 3 عورتیں پانی بھر رہی تھیں۔ ایک عورت کا بیٹا وہاں سے گزرا، اس کی ماں بولی، وہ دیکھو میرا بیٹا انگلش میڈیم میں پڑھتا ہے۔ دوسری عورت کا لڑکا وہاں سے گزرا، اس کی ماں بولی، وہ دیکھو میرا بیٹا CSS کرتا ہے۔ تیسری عورت کا بیٹا جب وہاں سے گزرا، دوسرے بیٹوں کی طرح اس نے بھی اپنی ماں کی طرف دیکھا اور ماں کے پاس آیا، پانی سے بھرا گھڑا اٹھا کر اس نے اپنے کاندھے پر رکھا، دوسرے ہاتھ سے بھری ہوئی بالٹی اٹھا لی اور ماں سے بولا چل ماں گھر چلیں۔ اس کی ماں بولی یہ میرا بیٹا مدرسے میں پڑھتا ہے۔ اس کی ماں کے چہرے کی خوشی دیکھ کر باقی دونوں عورتوں کی نظریں جھک گئیں۔ اس کہانی کا مطلب صرف یہ ہے کہ لاکھوں روپے بھی خرچ کر کے اچھے اخلاق نہیں سیکھے جا سکتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام باقی رہے تو خدا را اپنے بچوں کو اچھے اخلاق سکھائیں۔ اخلاقیات انسان کی عادت بھی ہے، جبلت بھی ہے، تربیت بھی ہے اور ایک صورت میں اللہ کی نعمت بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے قریب بیٹھنے والے وہ لوگ ہیں جو تم میں سے بہترین اخلاق والے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ غریب آدمی سے اکڑ کر ملنا اور امیر سے ملتے ہوئے مسکراہٹ سجا لینا، یہ حسن اخلاق نہیں بلکہ بدترین منافقت ہے۔ آپ اگر کسی کے لیے کچھ اچھا نہیں کر سکتے تو نرم لہجہ بھی اچھائیوں میں شمار ہے، اور آپ اگر اچھے اخلاق و اطوار اور نرم لہجے میں کسی کا دل جیت لیتے ہیں تو بلا شبہ آپ کا وجود قابل رشک ہے۔ زندگی تب بہترین ہوتی ہے جب آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا خوش ہوتا ہے۔ اخلاق دکان ہے اور زبان اس کا تالا ہے، تالا کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ اخلاقی شکست بھی ان لوگوں کو دی جا سکتی ہے جن کا کبھی اخلاق سے واسطہ نہ پڑا ہو، ورنہ اس جدید دور میں زیادہ تر لوگ صرف تشدد کی زبان سمجھتے ہیں۔ جو شخص خوش اخلاق ہوگا اس کے لیے جنت کے اوپر والے حصے میں مکان بنا دیا جائے گا۔ اپنا کردار اتنا مضبوط اور اپنا ظرف اتنا وسیع کر لو کہ لوگ خود تم سے تعلق رکھنے میں فخر محسوس کریں۔ اچھے اخلاق اور اچھے کردار کے بغیر آپ کی تعلیم آپ کے دماغ پر بوجھ کے علاوہ کچھ نہیں، چاہے وہ تعلیم دین کی ہو یا دنیا کی۔ دلوں پر راج تو انسانیت اور اچھے اخلاق سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ آپ کے پاس اگر یہ نہیں تو غلام ہیں آپ۔ ہمیشہ نرم رویہ اپناؤ ان کے ساتھ بھی جو بد مزاج ہوں، اس لیے نہیں کہ وہ اچھے نہیں ہیں بلکہ اس لیے کہ آپ اچھے ہیں۔ اگر خوش رہنا ہے زندگی میں تو دوسروں کی خوشیوں کو دیکھ کر حسد کبھی نہ کرو۔ اخلاق ایک ایسی چیز ہے جو کسی کی نظروں میں آپ کی قدر بڑھا بھی سکتی ہے اور ختم بھی کر سکتی ہے۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ اعلیٰ اخلاق کے حامل نہیں ہوتے، لیکن اعلیٰ اخلاق کے لوگ ہمیشہ خوبصورت ضرور ہوتے ہیں۔ اخلاق سے بات کرنا پریشانی سے نجات ہے،
کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ اخلاق کا اچھا ہونا خدا سے محبت کی دلیل ہے۔ جن کے اخلاق عمدہ ہیں ان کی صحبت تلاش کرو۔ لازم نہیں جس کے ارد گرد لوگ جمع ہیں کہ وہ اللہ کا دوست بھی ہو، مداری بھی تو لوگ جمع کر لیتے ہیں۔ اختلافات پر صبر کر کے دوسروں کو برداشت کرنا ہی اصل اخلاق ہے۔